جو رائٹ اور جو فریڈم آف ایکویلٹی دی گئی، فریڈم آف ریلیجن دیا گیا، اس کے اندر ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کا پرچار، اس کی تبلیغ، اس پر ایمان رکھنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے مکمل آزادی دی تھی. لیکن یہاں نظر کیا آ رہا ہے کہ صرف آئی لو محمد کا ایک بورڈ لگانے کے نام پر اس ملک کے اندر یک طرفہ غیر ضروری کارروائی کی جاتی ہے. یہ گستاخان رسول آج دندناتے پھر رہے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ انہیں بھی گرفتار کیا جائے، آج تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. آج راجا سنگھ کھلے عام گھوم رہا ہے، اسی طرح نپور شرما گھوم رہی ہے، اور رام گری مہاراج بھی گھوم رہا ہے. ان کو کیوں آج تک اریسٹ نہیں کیا گیا؟ یہ 25 نوجوان صرف 25 نوجوان نہیں، بلکہ یہ ملک کے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے کانسٹیٹیوشن پر، ان کے حقوق پر حملہ ہے. کیا اقتدار والوں کی غیرت مر گئی ہے تو پولیس والوں کی بھی غیرت مر گئی؟ کب تک چمچہ گیری کریں گے؟ یہ پولیس والوں کو انڈین پولیس ایکٹ کے تحت جس وقت ورزی پہنائی جاتی ہے، اس وقت ان سے حلف لیا جاتا ہے، ان سے وعدہ لیا جاتا ہے. اس وردی کے پہننے سے پہلے وہ وعدہ لیتے ہیں کہ میں مذہب کی بنیاد پر کسی پر کارروائی نہیں کروں گا، میں ذات اور پات کی نسل پر کسی پر کارروائی نہیں کروں گا، میں ملک کے سالمیت اور تحفظ کے لیے کارروائی کروں گا، اس کے لیے جدوجہد اور محنتیں کروں گا. کہاں گئی یو پی پولیس کی وہ غیرت؟ کیا بھول گئے وہ اپنی قسم جس وقت وردی پہننے سے پہلے انہوں نے کھائی تھی؟ چوٹ کو قسمیں یاد نہیں ہے. غیرت مر گئی ہے. عزیز ساتھیوں، اگر غیرت زندہ ہونا، مسلمانوں میں اگر غیرت زندہ ہونا، معاذ اور معوذ دو چھوٹے چھوٹے بچے جنگ بدر کے وقت پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے شان میں وہ بار بار برے کلمات کہتا ہے، گستاخی کرتا ہے. آج یا تو وہ مرے گا یا ہم مریں گے. اگر غیرت زندہ ہو تو معاذ اور معوذ اور چھوٹے چھوٹے بچے پوری امت مسلمہ کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے. اور اگر غیرت مردہ ہو، غیرت مردہ ہو، نبی کے نام پر گستاخی کی جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، امت مسلمہ مردار ہو جائیں گی. اگر غیرت مردار ہو چکی ہے تو نبی کے شان میں گستاخی کرے، نبی کا نام لینے پر اریسٹ کیا جائے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا. صرف یہی باتیں ہوں گی، بیٹا تو کیوں جاتا ہے؟ لیکن میں پولیس عدلیہ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے جو وردی اس ملک کی سالمیت کے لیے پہنی ہے، آپ نے جو وردی اس ملک کے تحفظ کے لیے پہنی ہے، تم نے جو قسمیں کھائی ہے، وہ قسمیں یاد رکھو. تمہاری بھی نسلیں ہیں، تمہاری بھی اولاد ہے. یک طرفہ کاروائی کرنا بند کرے. آپ، تمہاری بھی اولاد ہے، تمہیں بھی جواب دینا ہے اپنی نسلوں کو. غیرت کی زندگی گزارو. غیرت کی زندگی گزاریں گے ہیمن کرکرے کے جیسا نام زندہ رہے گا. بے غیرتی کی زندگی گزاریں گے، حرام کی کھا کے زندگی گزاریں گے، یہ کام آنے والا نہیں ہے. سب دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے. فرعون نے بھی چھوڑ کر گیا، نمرود بھی چھوڑ کر گیا، کسی نے لے کر نہیں گیا، سب چھوڑ کے جانا ہے. وردی یہ ملک کی سالمیت کے لیے ہے، اس کا خیال رکھو. یو پی پولیس ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. صرف 25 لوگوں نے وہاں آئی لو محمد کا نذرانہ پیش کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا. یہ ہزاروں کی تعداد کھڑی ہے، ہزاروں کی تعداد کھڑی ہے. بات مکمل کرنا ہے، وقت کم ملا ہے. بات مکمل کرنا ہے، وقت کم ملا ہے. بات مکمل کرنے دیجئے. انشاءاللہ نعرے لگائیں گے بات ہونے کے بعد. اگر اقتدار کے نشے میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کا عشق نکال دیں گے، یاد رکھنا یہ نبی کے دیوانے ہیں، شم رسالت کے پروانے ہیں. چراغ کے سامنے جل جانا پسند کریں گے، اپنے نبی کی محبت کو دلوں سے نکالنا پسند نہیں کریں گے. مر جائیں گے. نبی کا نام لینے سے کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا. فخر سے کہیں گے آئی لو محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برقرار رکھیے، آپ کی محبتوں کو برقرار رکھیے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بعد، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے کسی بھی بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مر جائیں گے، مٹ جائیں گے. اس یو پی حکومت کو، اس یو پی گورنمنٹ کو، یو پی پولیس کو میں بتانا چاہتا ہوں
चाहता हूँ 25 लोगों पर तुमने एफआईआर दर्ज की है। यहाँ हजारों की तादाद में अपनी माओ ने अपने लखती जिगर को इस मजमे में भेजा है कि बेटा जाओ, अपने नबी के नामोस की बात आई है, जाओ मर जाना लेकिन वापस मत आना। यहाँ मरने के लिए दीवाने आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे घरों की खवातीन भी आज हमें मरने और मिटने के लिए तैयार कर रही है। आज भी हमारे घरों में हजरत सफिया जिंदा है, हजरत सुमैया जिंदा है। आज भी वो खवातीन मरी नहीं है। हमारे घरों में हमारी बहनों ने हमें भेजा है कि भाई आप जाइए, भैया आप जाइए। सौ बीवियों ने कहा है कि मेरे हुजूर आप जाइए, नबी की नामोस और हुर्मत पर अगर बात आती है तो आप शहीद होने के लिए भी तैयार होकर जाइए। ये नौजवान, ये जियाले वो है, इन्होंने मिसालें कायम की है। क्या समझती है साहिब इख्तिदार हुकूमत? मैं आज चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है। कहने के लिए बहुत सारी बातें थी, अपना जला हुआ दिल आपके सामने रखना था, लेकिन अपनी बात को मैं समेट रहा और खत्म करने के करीब हूं। मैं आज यहां से इख्तिदार में बैठे हुए ये सत्ताधारियों को साफ साफ ऐलान के तौर पर कहना चाहता हूं, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, तड़ीपार हो, सन्यासी हो, दासी हो, टकला हो, मकला हो, कोई भी हो, तुम अगर हमारे साथ हमारे इश्की रिसालत, इश्की नबी को आजमाना चाहते हैं तो लगा लो अपनी ताकत। देखते हैं किसमें कितना दम है, किसमें कितनी ताकत है। तुम्हारे जेलों में उतनी ताकत है या हमारे दिलों में इश्क नबी की उतनी ताकत है, लगा लेंगे आज। नारे तकबीर।